کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک وقت تھا جب کراچی کی سیاست کا سب سے طاقتور نام صرف ایک شخص تھا؟ کیا وجہ تھی کہ ہزاروں لوگ ان کی ایک آواز پر سڑکوں پر نکل آتے تھے؟ اور پھر ایسا کیا ہوا کہ وہی لیڈر اپنے شہر سے لندن میں تنہا سیاسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا؟ ایج آف اسٹوریز کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ آج کی کہانی ہے الطاف حسین کے عروج، ان کی قوت اور ان پر لگنے والے ان الزامات کی جنہوں نے پاکستان کی سیاست کا رخ بدل دیا۔ 1980 کی دہائی کے شروعاتی سالوں میں کراچی ایک بدلتے ہوئے شہر کا نام تھا۔ مہاجر کمیونٹی کے اندر محرومی کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ تعلیمی اداروں، نوکریوں اور سیاسی نمائندگی کے حوالے سے کئی لوگ اپنے آپ کو نظر انداز محسوس کرتے تھے۔ اسی ماحول میں کراچی یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس نے ایک نئی تنظیم بنائی جسے APMSO کے نام سے جانا گیا۔ اس تنظیم کے مرکزی چہروں میں الطاف حسین بھی شامل تھے۔ ان کی تقریروں کا انداز مختلف تھا۔ وہ عوام کی زبان میں بات کرتے تھے اور ان کے مسائل کو اٹھاتے تھے جو عام لوگ روز محسوس کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے APMSO صرف ایک اسٹوڈنٹ تنظیم نہیں رہی، اس نے کراچی کے محلوں اور گلیوں تک اپنی پہچان بنا لی۔ الطاف حسین ہر جلسہ، ہر میٹنگ اور ہر تقریر میں ایک ہی پیغام دیتے نظر آتے تھے کہ مہاجر کمیونٹی کو اپنی سیاسی آواز خود بنانی ہوگی۔ یہ پیغام دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگوں تک پہنچ گیا۔ بہت سے نوجوان ان کے گرد جمع ہونے لگے اور ایک نئی سیاسی تحریک کی بنیاد رکھی گئی۔ 1984 میں مہاجر قومی موومنٹ یعنی MQM کا قیام ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے الطاف حسین کی اصل سیاسی کہانی شروع ہوتی ہے۔ کراچی اور حیدرآباد کے کئی علاقوں میں MQM تیزی سے مقبول ہونے لگی۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ ان کی بات اب اسمبلیوں تک پہنچے گی۔ الطاف حسین کی تقریریں گھنٹوں تک چلتی تھیں اور ان کے سپورٹر انہیں ایک ایسے رہنما کے طور پر دیکھتے تھے جو ان کے مسائل کو سمجھتا تھا۔ اسی دور میں الطاف حسین کی شخصیت ایک سیاسی لیڈر سے بڑھ کر ایک سمبل بنتی جا رہی تھی۔ محلوں کی چھوٹی چھوٹی میٹنگ سے لے کر بڑے جلسوں تک ان کا نام لوگوں کی زبان پر ہوتا تھا۔ کئی گھروں میں ان کی تصویریں لگائی جاتی تھیں اور نوجوان ان کی اسپیچز کو گھنٹوں سنتے تھے۔ سپورٹرز کا کہنا تھا کہ پہلی بار کوئی ایسا لیڈر سامنے آیا ہے جو ان کے جذبات اور محرومیوں کو کھل کر بیان کرتا ہے۔ یہ مقبولیت اتنی تیزی سے بڑھتی چلی گئی کہ چند ہی سالوں میں MQM کراچی کی سب سے منظم سیاسی قوت بن کر ابھری۔ 1980 کی دہائی کے آخر تک MQM کراچی کی سب سے بڑی سیاسی طاقتوں میں شامل ہو گئی۔ لوکل باڈی الیکشن اور بعد میں قومی سیاست میں بھی پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ الطاف حسین کا اثر اتنا بڑھ گیا کہ کئی لوگ انہیں کراچی کا بے تاج بادشاہ کہنے لگے۔ شہر کی سیاست میں کوئی بھی اہم فیصلہ ان کے نام کے بغیر مکمل نظر نہیں آتا تھا۔ ان کے جلسوں میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی شرکت ہوتی تھی۔ لیکن اسی دور میں کراچی میں تشدد اور سیاسی تنازعات بھی بڑھنے لگے۔ مختلف سیاسی گروپس کے درمیان جھگڑے، ٹارگٹ کلنگز اور لا اینڈ آرڈر کے مسائل شہر کی پہچان بننے لگے۔ MQM پر بھی مختلف دوروں میں تشدد، بھتہ خوری اور مسلح گروپ چلانے کے الزامات لگائے گئے۔ پارٹی اور اس کے رہنما ان الزامات کو سیاسی انتقام قرار دیتے رہے، لیکن یہ الزامات میڈیا اور سیاسی بحث کا مرکز بنے رہے۔ 1990 کی دہائی میں کراچی کئی آپریشنز کا مرکز بن گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے شہر میں امن قائم کرنے کے لیے کارروائیاں شروع کی۔ MQM اور ریاستی اداروں کے درمیان تناؤ بڑھتا گیا۔ اس دور میں کئی ورکرز گرفتار ہوئے، کئی افراد ہلاک ہوئے اور شہر میں خوف کا ماحول پیدا ہو گیا۔ الطاف حسین نے دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ مخالفین کا کہنا تھا کہ آپریشن قانون کی بالادستی کے لیے ضروری تھا۔ 1992 میں حالات نے ایک نیا موڑ لیا جب الطاف حسین پاکستان چھوڑ کر لندن چلے گئے۔ بہت سے لوگوں کو لگا کہ شاید ان کی سیاسی قوت ختم ہو جائے گی، مگر حیرت انگیز طور پر لندن میں بیٹھ کر بھی وہ کراچی کی سیاست پر گہرا اثر رکھتے تھے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان تنازعات نے ان کی شخصیت کو پاکستان کی سب سے متنازع سیاسی شخصیتوں میں شامل کر دیا۔ 2016 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ ایک تقریر کے بعد ان پر سخت تنقید ہوئی اور پاکستان میں ان کی سیاسی پوزیشن کو بڑا نقصان ہوا۔ MQM کے اندر بھی اختلافات سامنے آئے، پارٹی مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی اور وہ سیاسی قوت
طاقت جو کبھی کراچی پر حاوی نظر آتی تھی دھیرے دھیرے کمزور پڑنے لگی۔ آج الطاف حسین کا نام پاکستان کی تاریخ کے ان رہنماؤں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے ایک پوری نسل کی سیاست کو متاثر کیا۔ ان کے سپورٹرز انہیں اپنے حقوق کی آواز سمجھتے ہیں جبکہ مخالفین ان پر سنگین تنقید کرتے ہیں، لیکن اس بات سے انکار مشکل ہے کہ کراچی کی سیاسی تاریخ لکھی جائے اور الطاف حسین کا ذکر نہ آئے۔ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر سے کراچی کا سب سے طاقتور سیاسی رہنما بننے تک کا سفر اور پھر عروج سے زوال تک کی کہانی پاکستان کی سیاست کے سب سے دلچسپ اور متنازع ابواب میں سے ایک ہے، اور شاید سب سے بڑا سوال آج بھی وہی ہے: کیا الطاف حسین صرف ایک سیاسی لیڈر تھے یا پھر وہ ایک ایسی سیاسی فنومنن تھے کہ جس نے کراچی کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی؟